وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طارق آیت نمبر 1 سے 8 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔ والیوم الموعود۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ وشاہد ومشہود۔ اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔ قتل اصحاب الاخدود۔ کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود۔ یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔ اذ هم علیہا قعود۔ جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ الذي له ملك السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید۔
وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا. وهو الغفور الودود اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید عرش کا مالک بڑی شان والا. فعال لما يريد جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. هل اتاك حدیث الجنود بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟ فرعون وثمود یعنی فرعون اور سمود کا. بل الذین كفروا فی تکذیب لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں. واللہ من ورائہم محیط اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے. بل هو قرآن مجید یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے. فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا. سامعین کرام، سورہ طارق آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ: والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. نجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی خود اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. سامعین کرام، سورہ طارق مکی صورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور 5 نبوی کے لگ بھگ. اور چونکہ دور جاہلیت تھا اور لوگ جو تھے وہ اسی طرح تھے جیسا کہ آج ہم ہیں. ہم بھی یعنی اپنے اعمال کے انجام سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے یعنی آخرت کو پر یقین نہ کر کے زندگی گزار رہے تھے. یہ صورت اگرچہ مکی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو حالات اس وقت تھے مشرکین مکہ کے، یعنی اس وقت جو دور جاہلیت تھا، وہی دور جاہلیت آج بھی ہے. آج بھی انسان دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا. مسلمان کہہ رہا ہوں، انسان کا میں نے نام لیا ہے لیکن خاص طور پہ میں مسلمان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے جو زندگی آنے والی ہے تو اس پر تو یہ یقین نہیں رکھتے، لیکن آج کی جو زندگی ہے اس کو یہ حقیقی زندگی سمجھتا ہے آج کا مسلمان. تو اور یہ اسی طرح بے خبر ہے جس طرح مشرکین مکہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا تھا جیسا کہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں اور اس پہ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آج دین کو، یعنی یہ جو ہمارا دین ہے نا آج کل، یہ دراصل ہمارا ایجاد کردہ ہے. جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں وہی حق ہوتی ہے، اگرچہ وہ دین کے مطابق کیوں نہ ہو. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں میری، اور اس پہ ذرا آپ غور کریں.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم اہمیت نہیں دیتے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے، تو اس کو ہم نہ رحمت سمجھتے ہیں نہ باعث نجات سمجھتے ہیں. ہمیشہ ایک جو اچھی بات ہوتی ہے، جو پتے کی بات ہوتی ہے، انسان اس کی پیروی کرتا ہے. ہم قرآن کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. ہم اسے ویسے ہی ایک بات قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اس صورت کے آخر میں بیان ہوا ہے کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. یہ ایک قول فیصل ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق بات نہیں ہے. ہم نے تو قرآن کو ایک ہنسی مذاق کی کتاب سمجھ لیا ہے، اور قرآن کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی سنجیدہ ہیں کہ اس کی آیات کو لفظی طور پر پڑھنے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں. یعنی اس کے ناظرہ کو پڑھ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا. میرے بیٹے نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے بھائی، اور اس نے تو بس قرآن ختم کر لیا ہے مکمل. سن لیں آپ اس سے قرآن. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت زیادہ نقصان والی ذہنیت ہے اور نقصان والی صورتحال ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ مکی صورتوں میں انسان کو، جو اس وقت دور جاہلیت کہلا رہا تھا، اس میں انسان کو بتایا کہ دیکھو تم اپنی پیدائش پر غور کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی مضمون ہے نا کہ یہ دیکھ لیں انسان کی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. لیکن میں یہاں رک کے سامعین اکرام یہ چاہ رہا ہوں کہ جو صورت کا لفظی ترجمہ میں آپ کو بتا دوں تو پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 10 نمبر آیت تک تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا، اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والے زمین کی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک جچی تلی بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ لوگ بھی چالیں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان ناشکروں کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور ان کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ سورہ طارق ہے، 100% ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے. اس میں بنیادی طور پہ مضامین یہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں یقین دلا رہا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک یہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. کیونکہ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ کریں گے، لیکن دوسری بات اس صورت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک قول فصل ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی ایک سنجیدہ بات ہے قرآن پاک کی جو بات ہے. بہرحال سامعین اکرام دیکھیں، ایک اگر آپ یعنی سنجیدہ ہیں اس درس کو سننے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایک تو یہ بات آپ کو کرنی ہوگی کہ یہ اب غیر کے لیے آپ تصور نہ کریں، اپنے لیے تصور کریں. اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے اما لک و اما علیک، یا یہ تو تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف یعنی گواہ ہوگا، یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. یہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے سامعین کرام، یا تو ہم نے قرآن کو پکڑ رکھا ہے عمل کے حساب سے، کتاب ہدایت سمجھ کے اس کی ہدایات کو ہم فالو کر رہے ہیں، یا اس کو ویسے ہی ایک بات
سمجھ کے، اور لوگ جس طرح باتیں کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو آج کے وقت، آج کا مسلمان اہمیت نہیں دے رہا، حالانکہ اہمیت نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہو بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے اور لوح محفوظ سے لکھا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کو اگر آپ نظر انداز کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ یہ سادہ سی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا نہ کیجیے۔ حقیقتاً آج ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ایسی ویسی کتاب ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیں۔ دیکھیں، آپ اپنے دشمنوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں بسا اوقات۔ ایک دشمن، میں ویسے ہی یعنی یہ مثال تو کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، صورتحال ایسی، ایک دشمن کو آپ کمزور سمجھتے ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو اس کی دھمکیوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی بات ہو اس کی جو آپ کو مخاطب کر کے کہے، اگر وہ آپ سے 100 گنا چھوٹا ہے، 100 گنا چھوٹا ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چونٹی کی تو زبان نہیں ہوتی، چونٹی، اور اگرچہ وہ تھوڑی سی کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کبھی کبھی آپ کو چھوٹی سی چونٹی کاٹ لیتی ہے تو آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے، لیکن چونٹی اگر آپ کی زندگی کو چیلنج کرنے لگے، چونٹی، تو آپ اسے نظر انداز کر دیں گے کہ نہیں سیریسلی لیں گے؟ آپ اسے نظر انداز کر دیں گے، آپ سیریسلی نہیں لیں گے اس چونٹی کی بات کو، کیونکہ وہ تو چونٹی ہے، اور آپ کا اور چونٹی کا مقابلہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے مثال دے دی ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ یعنی میرا مدعا یہ ہے کہ ایک کمزور ہستی ہو، بالکل کمزور ہو، وہ آپ کو چیلنج کرے، وہ آپ کو کوئی بھی دھمکی دے تو آپ اس کو بے پرکی میں اڑا دیں گے۔ اڑا دیں گے کہ نہیں اڑا دیں گے؟ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ آپ کو وعید سنا رہا ہے، وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ جس نے بھی اس قرآن کو نظر انداز کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ نہ اللہ پر آپ کو یقین ہے، نہ اس کی باتوں پر یقین ہے۔ یہ عام طور پہ یعنی قرآن کو آپ دیکھیں، ہم یعنی میں چھوٹا تھا، چھوٹا کا مطلب میں پرائمری اسکول میں تھا، تو ایسے الفاظ بچے کہتے تھے، ہمارے آپس میں بچے کہتے تھے کہ وہ آج میں اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا، یعنی جیسے کہ سلام کا جواب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلام کا جواب ہے، تو وہ سلام کا جواب جو ہے وہ برکاتوں سے بڑھ کے کچھ اور بھی کہنے لگتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب اور کچھ نہیں، لیکن ایک مذاق ہے، اور ایک سلام ایک اسلامی شعار کا مذاق ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض سمجھدار طبقے جو ہیں وہ بھی جو آیات قرآنی کو مذاق میں، یعنی اس کے پیچھے ایک مذاق بنا لیتے ہیں، اور اس میں اچھے اچھے پڑھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ میں اس کی تفصیل نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ بس آپ سمجھ لینا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کا کلام ہے
یہ الگ بات ہے کہ اللہ پہ ہمیں نہ تو ایسا یقین ہے جیسا کہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کو ہم نے یعنی اس کی باتوں پر بھی ہمارا یعنی اس کو ہم سیریسلی تھوڑی لیتے ہیں۔ آج کے جو سبق میں یہ مضمون آیا ہے کہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، ہم نے اسے ہنسی مذاق سمجھ لیا ہے۔ افسوس سے میں یہ باتیں ساری کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی ان باتیں کے کہنوں میں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ہنسی مذاق سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں جو آج کا ایلیٹ طبقہ ہے، ویسے تو عام ایک چوکیدار ہے، ایک 3rd گریڈ کا انسان ہے، 4th گریڈ کا جو بھی ہے، لیکن وہ بھی قرآن کو اہمیت تھوڑی دیتا ہے۔ جس طرح آپ کا ایلیٹ طبقہ جو ہے اس نے تو قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، مجال ہے کہ وہ دین کی یعنی کلمے کے مطلب سے بھی واقف ہو۔ اور یہ المیہ تو سامعین کرام یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے حقیقت سے نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کا جو ہے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو صورتحال بہت ناگفتہ بے ہے سامنے کرام، بہت ناگفتہ بے ہے۔ اچھا، یہ جہاں تک سورہ اس کا تعلق ہے سورہ طارق کا، تو اس میں مضمون جو ہے یعنی جو ابتدائی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نجم الثاقب کی بات فرما رہے ہیں کہ نجم الثاقب یعنی چمکتا ہوا، یعنی جو رات کو چمکتا ستارے چمکتے ہیں، اس میں کوئی خاص تارہ مراد نہیں ہے۔ تمام اگرچہ اس میں مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک ستارہ، لیکن اس سے جو بھی ہمارے اوپر ستارے ہیں اور جو رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اب یہ دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں مضمون کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر ایک محافظ ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر محافظ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، میری بات کی طرف، یعنی یہ جو مضمون ابتدائی بیان ہوا ہے سورہ طارق کا، اس میں نتیجہ کیا نکالا ہے؟ تین آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی نگہبان، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، نمبر 1۔ اس میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے کائنات کی تخلیق کے مقصد سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، اس کائنات کے تخلیق کرنے، اس کائنات کے مقصد سے بے خبر ہیں، اپنے مقصد تخلیق سے بے خبر ہیں، اور ہم ایک بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت یعنی ہمیں اپنے انجام سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور عملی طور پہ ہمارا اعمال، یعنی ہم عملی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، اور ہمارا کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی انجام نہیں ہے، کوئی انجام نہیں ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ یہ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہم مسلمان، لیکن جس قسم کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ پکار کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، پھر کچھ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ حرام کرو حلال کرو، اور یہ حرام حلال کی تمیز تو ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے سامنے کا، آپ دیکھیں۔ اور یہ کوئی یعنی ایک چیز نہیں ہے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں،
آج کا جو بے سر و پا سوشل میڈیا جو ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی خیر کی بات ہے؟ یہ آئی ایم او آپ دیکھ لیں، آئی ایم او پہ کون سی سٹوریاں چل رہی ہیں، یہ جو آپ کا یوٹیوب ہے اس پہ کیا سٹوریاں چل رہی ہیں، اس پہ کیا کون سے کلپ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں یا کون سے کلپ مقبول ہیں، کون سی چیز وائرل ہوتی ہے، وہ آپ کے ایک چھوٹے سے، آج کل 2019 میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ملینز وائرل چلے جاتے ہیں. وہ ایک اپنا، یعنی اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، اس کی پٹھان بچہ ہے نا، احمد نام ہے کہ کیا نام ہے، یہ میں اس احمد کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کون سی چیز وائرل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھے اس کے، یعنی فوراً اس کی تعداد چلی جاتی ہے ملینز میں، لاکھوں میں اس کے ویورز ہو جاتے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کی ذہنیت بیان کروں کہ ایک بچہ ایک بات کر رہا ہے اپنے ٹیچر سے، وہ بے مقصد بات ہے، وہ بچے کے ایک جذبات ہیں، وہ جس انداز سے بیان کرتا ہے، آپ تو چس چاہتے ہیں، مزہ چاہتے ہیں اور ایک نئی بات چاہتے ہیں، تو بس آپ کو وہ اچھی لگتی ہے اور وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے. آج کل وہ ٹی وی سٹار بن چکا ہے بچہ، آج کل اشتہاروں میں بھی آ رہا ہے، اشتہار بھی بنائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کما رہا ہے. یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا موڈ ہے. آپ مزہ اٹھانا چاہتے ہیں زندگی سے، مزے والی چیزیں، مزے والے کھانے، مزے والے کپڑے. آپ یہ دیکھ لیں برانڈز جو پھیل رہے ہیں جنگل کی آگ کی طرح، یہ فلانا برانڈ ہے، یہ فلانا برانڈ ہے، یہ آپ پسند کرتے ہیں. کروڑوں روپے ایک ایک دکان میں کروڑوں کا سامان ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے ہر شہر میں جو ہے پھیل رہے ہیں. پھر کھابے ہیں اور اس کی برانچز کھل رہی ہیں، جو کامیاب ہو گیا اس کی برانچز کھل رہی ہیں، غیر ملکی آلو چپس کی اور یہ فنگر چپس کی اور یہ برگرز کی. آپ دیکھیں آپ کس چیز کو، آپ کا رجحان کیا ہے، آپ کس چیز کو پسند کر رہے. یہ بہرحال یعنی یہ ساری باتیں ہیں. ابھی تو ہمارا وقت بھی اختتام پذیر ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والسماء والطارق. By the sky and Ataric. وما أدراك ما الطارق. But what will let you know what Ataric is? النجم الثاقب. The piercing star. إن كل نفس لما عليها حافظ. There is no soul without a protector over it. فلينظر الإنسان مما خلق. Let man consider what he was created from. خلق من ماء دافق. He was created from gushing liquid. يخرج من بين الصلب والترائب. Issuing from between the backbone and the breastbones. إنه على رجعه لقادر. He is certainly able to return him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔